آج کے درس قرآن میں جو بات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے ایمان کا دعویٰ تو ہر صاحب ایمان کرتا ہے، ہر مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے میں ایمان والا ہوں، ایماندار ہوں۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے ہمیں اس حقیقت کا ادراک ہوتا ہے کہ دو چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے امتحان۔ ایمان اور امتحان دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں پر امتحان بھی ہوگا۔ ایمان اور امتحان یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے اور اللہ کا یہ قانون ہے کہ اللہ ہر ایمان والے کو امتحان میں مبتلا کرتے ہیں، اللہ ہر ایمان والے کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، آزماتے ہیں اللہ۔ پہلی بات جو میں نے عرض کی ہے وہ کیا ہے؟ ایمان اور امتحان دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں امتحان بھی ہوگا۔ دوسری بات اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جتنا طاقتور ایمان ہوگا اتنا ہی سخت امتحان ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جتنا زیادہ ایمان ہوگا امتحان بھی اتنا سخت ہوگا۔ اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ طاقت والا قوی ایمان نبیوں کا ہوتا ہے۔ نبی سے بڑھ کر کسی کا ایمان ہو سکتا؟ اسی لیے سب سے زیادہ سخت امتحان بھی نبیوں کا ہوا۔ اور ہمارا یہ عقیدہ اور یقین ہے کہ سارے نبیوں میں سب سے زیادہ ایمان والے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارا یہ بھی یقین ہے کہ سارے نبیوں سے زیادہ سخت آزمائش بھی ہمارے نبی کی ہوئی۔ تو کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں ایمان کا دعویٰ کر لوں اور میرا امتحان نہ لیا جائے۔ ہر انسان دنیا کے اندر امتحان میں ہے، یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو امتحان میں مبتلا کرتے ہیں، اللہ ہر ایک کا امتحان لیتے ہیں، آزماتے ہیں اللہ۔
اور یہ بات ہمیں اللہ کے قرآن سے پتہ چلی۔ سورۃ العنکبوت ہے، پہلی آیات۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ فرمایا احسب الناس ان یترکوا، کیا دنیا کے لوگوں نے یہ سمجھ لیا، یہ گمان کر لیا، دنیا کے لوگوں نے کیا یہ خیال کر لیا کہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ اگر دنیا کے کسی انسان کا یہ خیال ہے تو یہ خام خیالی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے بھی جن لوگوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہم نے انہیں بھی آزمایا، ان کا بھی ہم نے امتحان لیا۔ پھر پروردگار عالم نے امتحان کا مقصد اور حکمت بیان فرمائی۔ فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ایمان والوں کو کسوٹی، امتحان کی کسوٹی کے اوپر رگڑ کر ہم ان کو پرکھتے ہیں کہ ایمان کے دعوے میں سچ بولنے والے کون ہیں اور جھوٹ بولنے والے کون ہیں۔ امتحان کی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے ہر صاحب ایمان کو۔ ہر انسان، ہر مسلمان امتحان میں ہے، آزمائش میں ہے۔ اللہ ہر ایک کو آزماتے ہیں۔ اگر کوئی دکھوں میں ہے، تکلیفوں میں ہے، اگر کوئی انسان درد میں ہے، بیماری میں ہے، وہ بھی امتحان میں ہے۔ اگر کوئی خوشی کی حالت میں ہے، نعمتوں میں ہے، وہ بھی امتحان میں ہے۔ ہر آدمی امتحان میں ہے۔ عام طور پر میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امتحان میں وہی ہوتا ہے جو دکھی ہو،
جس کے پاس نعمتوں کی فراوانی ہو، جس کے پاس دولت کی فراوانی ہو، جو خوشیاں میں ہو، اس کو ہم امتحان میں نہیں سمجھتے۔ جو تکلیف میں ہے، بیماری آ گئی، کہتے ہیں جی یہ بندہ امتحان میں ہے۔ دکھ آ گیا، بھائی امتحان لے رہا ہے۔ نعمتوں کو عام آدمی امتحان نہیں سمجھتا، حالانکہ دکھ اتنا بڑا امتحان نہیں جتنا بڑا امتحان خوشی کا ہے۔ بات یاد رکھو، تکلیف اتنا بڑا امتحان نہیں جتنا بڑا امتحان خوشیوں کا ہے۔ اس لیے کہ تکلیف کے عالم میں، دکھ کے عالم میں، بیماری کے عالم میں نہ چاہتے ہوئے بھی زبان سے اللہ کا نام نکل جاتا ہے۔ جب خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، نعمتوں کی فراوانی ہو، جب بنگلے ہوں، کوٹھیاں ہوں، بینک بیلنس ہوں، گاڑیاں ہوں، نوکر چاکر ہوں، جب کوئی تکلیف نہ ہو، دکھ نہ ہو، ہر وقت سکون ہی سکون ہو، ہر طرف چین ہی چین ہو، ایسے عالم میں اللہ کو یاد کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پروردگار عالم نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ فرمایا ہر جان موت کا جام پینے والی ہے، ہر ایک کو موت آ کے رہے گی، لیکن ساتھ ہی فرمایا وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ اے کائنات کے لوگوں، ہم تمہیں آزماتے ہیں، تمہارا امتحان لیتے ہیں، ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں، شر کے ساتھ بھی خیر کے ساتھ بھی۔ ہم تمہیں کبھی دکھ دے کر، بیماریاں دے کر، تمہیں تکلیفیں دے کر، تمہاری آنکھوں میں آنسو دے کر آزماتے ہیں، کبھی تمہارے ہونٹوں پر مسکراہٹیں دے کر تمہیں آزماتے ہیں۔ ہر ایک امتحان میں ہے، دکھ والا بھی امتحان میں ہے، سکھ والا بھی امتحان میں ہے۔ فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى۔ پروردگار عالم کا یہ کام اور اس کی قدرت ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے ہنساتا بھی وہی ہے، رلاتا بھی وہی ہے۔ کبھی وہ رلا کے اپنے بندے کا امتحان لیتا ہے، کبھی ہنسا کے امتحان لیتا ہے۔ میں جو حقیقت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں آج کے درس قرآن میں، ہر انسان امتحان میں، آزمائش میں ہے، کوئی دکھ میں ہے وہ بھی آزمائش میں، کوئی خوشی میں ہے وہ بھی
تکلیفوں کا امتحان یہ ہے، اللہ تکلیفیں دے کر، دکھ دے کر، آنکھوں میں آنسو دے کر اپنے بندے کو آزماتے ہیں، یہ بندہ دکھ کے عالم میں صبر کرتا ہے کہ نہیں؟ دکھ کے عالم میں میری شکایتیں تو نہیں کرتا، میرے شکوے تو نہیں کرتا، صبر کرتا ہے کہ نہیں؟ اور خوشیوں کے عالم میں رب العالمین اپنے بندے کو آزماتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، میرا بندہ خوشیوں کے عالم میں میرا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں؟ امتحان میں کامیاب وہ انسان ہے جب اللہ تکلیفیں دے، دکھ دے تو صبر کر کے دکھائے، جب اللہ خوشیاں دے تو کیا کر کے دکھائے؟ شکر کر کے دکھائے۔ بولو کیا کر کے دکھائے؟ دکھ میں کیا کرنا ہے؟ صبر، اور خوشی میں شکر ادا کرنا ہے۔ ایک مومن ایمان والا دکھوں اور تکلیفوں کے اندر بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ تکلیف آ جائے، دکھ آ جائے، اپنے اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ فرمایا ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تمہارا امتحان ضرور لیں گے ہم، کبھی خوف دلا کر امتحان لیں گے، کبھی بھوکا رکھ کے فاقے دے کے تمہارا امتحان لیں گے، کبھی نقصان کروا کے امتحان لیں گے، مال چلا گیا، آج فلاں رشتہ دار چلا گیا، آج ماں باپ جدا ہو گئے، آج اولاد جدا ہو گئی، اپنے پیاروں کے جنازے تمہارے کاندھوں پہ اٹھوا کر تمہارا امتحان لیں گے، لیکن فرمایا جو صبر کرنے والے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرے محبوب محمد، سارے کہو صلی اللہ، اونچی آواز سے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو صبر کرنے والے ہیں، جو مصیبت کے وقت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھنے والے ہیں، اے میرے محبوب پیغمبر ان کو میری رحمتوں کی بشارت سنا دیجئے۔ امتحان دکھوں اور تکلیفوں کا ہو تو صبر کرتا ہے مومن، صبر کرتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتا، اللہ کے شکوے نہیں کرتا، شکایتیں نہیں کرتا۔ رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ
سب کہہ دو تہاڈا درود پڑھن تے دل کیوں نہیں کردا؟ پھر نالے آندے ہو نہ فاتحہ نہ درود۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک انسان اس کا ننھا سا بیٹا فوت ہو جاتا ہے، اپنے بیٹے کی جدائی پر غم بہت بڑا، تکلیف بہت بڑی، لیکن صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ، اللہ آپ جس حال میں بھی مجھے رکھیں آپ کا شکر ہے، میں ہر حال میں شکر ادا کرتا ہوں، اللہ میں آپ کی رضا پر راضی ہوں، آپ کے حکم پر راضی۔ یہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ رب العالمین پیارے آقا نے فرمایا فرشتوں سے پوچھتے ہیں، اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ نا، جب تم نے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو اس سے جدا کیا، میرے بندے نے زبان سے الفاظ کیا ادا کیے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ آپ کے بندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، الحمدللہ پڑھا، اللہ صبر کا مظاہرہ کیا ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، اے میرے فرشتوں ابنوا لہو بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، میرے اس بندے کے لیے جنت کے اندر ایک محل بناؤ، ایک محل جنت میں میرے بندے کے لیے بناؤ، اور اس محل کا نام بیت الحمد رکھو۔ یہ کون ہے؟ امتحان میں کامیاب ہونے والا انسان ہے۔ تکلیف آئے دکھ آئے اپنی زبان سے اللہ کا شکوہ نہیں کرتا۔ کئی ایسے لوگ ہیں نا، دیکھو جی اللہ نو ساڈا ہی گھر لبا سی، اے لگتا ہے جی اللہ نے ساڈا گھر ہی مار لیا، سارے تکلیفاں ساڈے واسطے ہی نے۔ نہیں نہیں، امتحان ہے، صبر، تکلیف میں صبر کرنا ہے، اور جب اللہ خوشیاں دے دے، مال دے دے، دولت دے دے، پھر تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا، گھمنڈ نہیں کرنا، فخر نہیں کرنا، دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا۔ اللہ اگر خوشیاں دے پھر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے زندگی گزارنی ہے۔ خوشیاں بھی آزمائش۔ اللہ کے بڑے برگزیدہ ایک پیغمبر گزرے ہیں، نام ہے جناب سلیمان علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حکومت دی، صرف انسانوں پر نہیں، اللہ نے جنات پر بھی ان کو حکومت عطا کی، جانوروں پر بھی حکومت عطا کی، پرندوں پر اللہ نے حکومت عطا کی، ہواؤں کو اللہ نے ان کے لیے مسخر کیا، بڑی بادشاہی اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا کی اور بادشاہت بھی عطا کی۔ اللہ، ایسی بادشاہی کہ نہ ایسی بادشاہی ان سے پہلے کسی کو ملی، نہ ان کے بعد قیامت تک کسی کو ملے گی۔ اتنی دولت، اتنی طاقت، ہواؤں پر حکومت ہے، ہوائیں حکم کی تعمیل کرتی ہیں، جنات پر حکومت ہے،
لیکن سیدنا سلیمان علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے، جناب سلیمان علیہ السلام اتنی خوشیاں ملنے کے بعد، اتنی بادشاہت ملنے کے بعد اللہ کے نہ شکر نہیں کیا، فخر نہیں کیا، بلکہ اللہ کے شکر گزار بندے بن کے زندگی گزاری، شکر گزار بندے بن کے زندگی گزاری۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے کبھی اللہ تعالیٰ کو بھولے نہیں۔ میرے عزیز دوستو، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتاب الزہد میں لکھتے ہیں، جناب سلیمان علیہ السلام کا تخت ہواؤں میں اڑتا جا رہا ہے، ہواؤں میں تخت اڑتا جا رہا ہے، لشکر جناب سلیمان علیہ السلام کا ہوائیں اڑا کے لے کے جا رہی ہیں۔ نیچے زمین پر ایک کسان، ایک ہاری ہل چلانے والا انسان جناب سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت کو دیکھتا ہے، دیکھ کر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اللہ نے داؤد کی آل کو بڑی شان عطا کی ہے، اللہ نے آل داؤد کو بڑی شان عطا کی ہے۔ اس نے زمین پر اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کیے، اللہ نے ہواؤں کو حکم دیا، اس کی آواز کو، اس کے الفاظ کو اللہ نے جناب سلیمان کے کانوں تک پہنچا دیا۔ جناب سلیمان نے سنا کہ میرے ایک بندہ زمین پر میری شان و شوکت سے، بادشاہت سے اتنا متاثر ہے، اللہ نے بڑی شان عطا کی ہے، ہوا کو حکم دیا میرے تخت کو اس بندے کے پاس پہنچاؤ۔ نیچے اتر آئے، ہاں بھائی اللہ کے بندے بتاؤ تم نے کیا کہا تھا؟ کہنے لگا میں نے یہ الفاظ کہے تھے، اللہ نے آل داؤد کو بڑی شان عطا کی ہے، بڑی شوکت عطا کی ہے، بڑی بادشاہی ہے آل داؤد کی۔ داؤد علیہ السلام کی اولاد کی ہوائیں ان کے حکم کی تعمیل کرتی ہیں، ہواؤں میں سفر کرتے جا رہے ہیں، میں نے یہ الفاظ ادا کیے۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے بڑا عظیم جملہ اپنی زبان سے ادا کیا، فرمایا اے اللہ کے بندے، تو میری بادشاہی کو دیکھ کر اتنا متاثر ہو رہا ہے نا، یاد رکھ اپنی زبان سے جو تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیتا ہے نا، تیرا ایک سبحان اللہ میری ساری بادشاہی سے زیادہ افضل اور اعلی ہے۔ تیرا ایک سبحان اللہ میری ساری بادشاہی سے افضل اور اعلیٰ ہے، میری بادشاہی کچھ نہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بادشاہت اتنی بڑی ہے، جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے بڑی دولت عطا کی، لیکن انہوں نے تکبر نہیں کیا، انہوں نے غرور نہیں کیا، وہ اللہ کو نہیں بولے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے صحابی، آپ کے داماد، اللہ نے بڑی دولت عطا کی، لیکن امتحان تھا، کامیاب ہو گئے، تکبر نہیں کیا جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور آزمائش میں پورے اترے۔ انہوں نے مال و دولت بہت تھا، لیکن جب بھی اللہ کے دین کو ضرورت پڑی
انہوں نے اللہ کے دین کے اوپر اپنے مال کو لٹا دیا، مال قربان کر دیا جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ مدینہ کے اندر قحط پڑ گیا، قحط سالی ہو گئی، بارش رک گئی، اناج ختم ہو گیا۔ مدینہ والوں نے دیکھا مدینہ میں ایک تجارتی قافلہ، بہت بڑا قافلہ آیا ہے، سینکڑوں اونٹ اناج سے لدے ہوئے، غلے سے لدے ہوئے سینکڑوں کی تعداد میں اونٹ مدینہ میں آئے۔ تاجروں نے سوچا منافع کمانے کا بڑا بہترین موقع ہے، یہ کس کا تجارتی قافلہ ہے؟ کہا یہ عثمان کا قافلہ ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اے عثمان، ہم تجھ سے یہ سارا مال خریدنا چاہتے ہیں، 2 گنا منافع لے لو۔ جناب عثمان نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ کہنے والوں نے کہا 3 گنا منافع لے لو۔ آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ منافع مل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، لوگ تاجر کہنے لگے مدینہ میں تو تاجر ہم ہیں، آپ کو ہم سے زیادہ منافع کون دے گا؟ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مدینہ والوں، تاجروں، مدینہ کے بزنس مینوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر منافع دینے والا کون ہے؟ یہ سارے کا سارا اناج میں مدینہ کے غریبوں میں تقسیم کر دوں گا۔ مدینہ کے اندر منادی کروا دی جائے، جو مدینہ میں ضرورت مند ہیں، فاقہ کش ہیں، محتاج ہیں، جس کو جتنی ضرورت ہو عثمان کے اس قافلے سے اناج سے جتنی ضرورت ہو مال لے جائے، میں یہ سارا مال اللہ کے نام پہ وقف کرتا ہوں۔ آزمائش ہے، اذیت ہر اتوار نو رولا پانے ہیں، یار کوئی کھانا کھوا دیا کرو بندیاں نو۔ ایک بندہ بھی یہ تک تیار نہیں ہویا۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے دنیا کی دولت کے ساتھ پیار کیا۔ ہر انسان آزمائش میں ہے، کوئی دکھ میں ہے وہ بھی آزمائش میں، کوئی خوشی میں ہے وہ بھی، دکھ میں صبر کی آزمائش ہے، خوشی میں شکر کی آزمائش ہے۔ ایک مقام قرآن کریم کا اور آپ کو سناتا ہوں، سورۃ الفجر ہے۔ فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ فرمایا ناکام ہونے والا انسان کون ہے؟ جب اس کا رب اس کو خوشیاں دے کر آزمائے، اس کو نعمتیں دے، اس کو عزت دے، تو یہ ناکام ہو گیا آزمائش میں، امتحان میں۔ فَيَقُولُ رَبِّي اکرمن، یہ تکبر کے اندر آ کر، غرور میں آ کر کہتا ہے لوگوں دیکھو میرا رب بھی میری عزت کرتا ہے۔ فرمایا کہ دوسرا انسان جس کو اللہ نے آزمایا، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس کے رزق کو اللہ نے تنگ کر کے آزمایا، یہ بھی ناکام ہوا۔ یہ امتحان میں کس طرح ناکام ہوا؟ اس نے اللہ کے شکوے کرنے شروع کر دیے، صبر کی بجائے اللہ کی شکایتیں کرنی شروع کر دی۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، یہ لوگوں سے کہتا ہے لوگوں دیکھو اللہ نے تو مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ ہر انسان امتحان میں ہے۔